حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تین باتیں ان کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط، طاقتور اور توانا ایمان عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ شخصیت جو سچ لے کے تشریف لائی اور دوسری وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے لانے والی شخصیت نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سچ کی تصدیق کی جو حضور لے کر کے تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ضمیر کی نہیں کھولتے۔ شعور تو ابو سفیان کا بھی بڑی جلدی بیدار ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلدی پہچان گئے چیزوں۔ ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، اتیبہ، شیبہ، بلکہ اخنس بن شریق سے جب ابو جہل نے کونے میں جا کے پوچھا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے تو یہی ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور کی آنکھیں تو کھل گئی تھیں۔ جب تنہائیوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کریم کی ہر بات سچ ہے، تو شعور تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن ضمیر کو دبائے رکھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ضمیر کو دبائے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے شعور کی آنکھیں کھلی نہ کہ دین حق اور سچ ہے، پھر انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، فوراً اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑی انفرادیت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شعوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ بیچارے ضمیر کو دبائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ پہلا سبق کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تم علم رکھتے ہو، جان بوجھ کے چھپا۔ تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہے، حق پرست نہیں، اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا ہے۔ یہ جرأت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرأت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں سے ابھی بنی ہے، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی کرنی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے، یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا، اس لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سے آپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ معبود تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ لیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنیں، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنیں،
کمزور ارادوں والے نہ بنے، حق جب نصیب ہو اسے قبول کرے۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے، تو آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی اسٹیج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چل کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا ہے، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اس سے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا۔ یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی ہیں، سارا پتا ہوتا کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے نا۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو غفلتوں کو یاد کرنا تو انہیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا ہے، زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے کی، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں
اللہ کرے ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگیے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا، بڑے وفادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھا جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔ لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں، جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیال کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ہمارے بزرگ اتنی اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے، کتنی کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے۔ لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا، بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا، برتن مانجنے تھے، پانی بھر کے لانا تھا۔ کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا، تیسرے دن گیا تو پھر۔ اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بتا کون؟ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حق کے حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوگی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا، ڈٹ جاتے تھے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے کام کیے ہیں، کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے، بڑے نہ کریں آپ کو یہ کریں، اس کو صحیح کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، روز کریں، پابندی سے کریں، اس پر محنت کریں، جدوجہد کریں۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل، ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا۔ تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا، لیکن اگر محنت ہی نہیں کر رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت میں ڈٹنا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بڑی آندیاں چلی، بڑے طوفان آئے، بڑا ٹکراؤ پیدا ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کا ادب کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جناب صدیق نے ڈٹ کے کی۔ دنیا میں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے وہ ادب چھوڑ جاتا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں جو زیادہ قریب رہتے ہیں، جو زیادہ جن کو قربت ملتی ہے، کوئی چیز جن کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے، ہوتا ہے کہ زیادہ قریب میں رہنے والے لوگ اکثر قدر کر چھوڑ دیتے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال ہے، انہوں نے دنیا کا یہ فلسفہ ہی غلط کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا قریب بھی سب سے زیادہ میں رہا ہوں اور احترام بھی سب سے زیادہ میں نے کر کے دکھایا، قرب بھی سب سے زیادہ، ادب بھی۔ سب کوئی باہر سے آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر اسے کونے میں لے جاتے تھے، پہلے نبی پاک کا ادب سکھاتے، کہتے یہ بڑی نازک بارگاہ، ادب کا حرص زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گن کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، کونے میں لے جاتے اور حضور کا ادب سکھاتے، استقامت کے ساتھ خدمت کی، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت پر بڑا کٹھن وقت تھا، کچھ قبائل نے انکار کر دیا معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے، ارتداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لشکر سرکار نے روانہ کیا تھا، بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے۔ اس وقت جو ڈٹ کر میدان میں کردار ادا کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ میری ایک رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو کامیاب ترین حکومت کیا نا حضرت عمر نے، مضبوط ترین خلافت کی ہے اور بڑا ڈٹ کے انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو اس کے پیچھے بھی کردار سیدنا صدیق اکبر کا۔ انہوں نے فتنوں کا سر کچل کے، اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کے ایک مضبوط بنیاد بنا کے سیدنا عمر کو دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا، مشکلات ان کے لیے نہیں رہی۔ اور بھائی جان آپ کو اللہ لمبی زندگی، برکت، عزت، صحت والی دے، بیٹھ گئے آپ، کتنے آپ پیارے لوگ ہیں۔ اب تو تقریر ختم ہونے لگی، بس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ، لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا، تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے، آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی، استقامت، فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں، سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے تو ہو، برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے لیے ڈٹے تو صحیح، آپ سٹینڈ تو لیں، اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں، آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں، مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین، ان کے خلاف لڑنا ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ذرا بہتری ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دو جسے سرکار نے روانہ کیا؟ فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ کیا۔ یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہو۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے۔ حالات موافق نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم حق چھوڑ جائیں گے؟ استقامت ایک نعمت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو، استقامت کے ساتھ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا، قبول کرنا ہے اسے۔ دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں، پھر جدوجہد کریں، پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتے ہیں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو عمل کرنے کر لو، تو خیر کر لے جتنی ہو سکتی۔ اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں، کھڑے ہو، ڈٹ جائیں۔ آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھائی یہ بینڈ باجا، یہ عورتوں کی مووی، یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا، اتنی سی جرت بھی لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے۔ ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا، مووی والے کو اجازت ہے، وہ سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے، معاذ اللہ، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا، اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی تو پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اب سب اکٹھے بیٹھتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا، ہم پردہ نہیں کرتی۔ آخری گزارش میری آپ سب حضرات کی خدمت میں، وہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں، کسی شخص کی کسی کمزور بات کو کبھی نہ سنیں۔ حضور کے جمیع صحابہ
وہ سارے آسمانی ہدایت کے ستارے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کی نسل میں ایک ایک بچہ نور کا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. سب اس کمزوری سے بچیں. ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے کہ ان پر بحث کرنی ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا ان کی پیروی کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوں، ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کہے کتابیں کھولے، تو ٹیچر جواب میں کہے جناب، وہ شاگرد جواب میں کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. یہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ کھولتا پھرے. وہ کہے جناب آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر بی ایڈ بھی ہیں تو بتائیے کہ آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں. یہ سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹیچر؟ وہ کہتا تو کتاب کھول اور سبق پڑھ، تو سبق پڑھ. یہ مجھ سے پوچھیں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب پوچھیں، پرنسپل صاحب پوچھیں تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے. تو بھائی صحابہ کے مشاجرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ہم نے تو سیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صداقت سیکھنی ہے تو آؤ دروازہ ابوبکر پر، عدل سیکھنا ہے تو آؤ دروازہ فاروق اعظم پر، شرم و حیا وزاداری حسن سیکھنا ہے تو آؤ نا سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آؤ. اور اگر ڈٹ کر جینا سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، فقاہت سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، معرفت سیکھنی ہے تو آؤ سیدنا مولا علی کے دروازے پر. تو یہاں سے تو پانا ہے، سیکھنا ہے. ہم ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں اور پاک باز لوگوں کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو لوگ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندوزی کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، حساس ہو جائیں اس مسئلے میں، تقویٰ کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کو لیں. اتنا بڑا خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.